السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر رضیہ، کلاس 5 اردو۔ آئیے دیکھتے ہیں آج ہم کیا پڑھیں گے۔ آپ کھولیں گے الف سے اردو کا صفحہ نمبر 20۔ آج ہم پڑھیں گے نظام شمسی۔ یہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے جس میں آپ کو نظام شمسی کے بارے میں بتایا گیا۔ اگر آپ کو کوئی بھی موضوع دیا جائے اور اس کے بارے میں عبارت لکھنی ہو تو وہ آپ اس طرح کی لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو معلومات کے لیے اس میں کچھ بتایا گیا ہے جو نظام شمسی سے متعلق ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ستاروں، کہکشاؤں، سیاروں اور چاندوں سے بھری اس کائنات کی وسعتوں کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں، تقریباً ناممکن ہے۔ یہ فطرت کا ایسا راز ہے جس کے متعلق ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ ماہر فلکیات کائنات کے بارے میں تحقیقات کر کے نئی نئی دریافتیں کرتے رہتے ہیں۔ نظام شمسی اس کائنات کا ایک اہم ترین نظام ہے۔ اسی کی وجہ سے دن رات، سال اور مہینے آتے جاتے ہیں۔ موسموں کی تبدیلی بھی شمسی نظام کی گردش سے ہوتی ہے۔ سورج اس نظام کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ گرم ترین گیسوں سے بنا ایک ستارہ ہے۔ دیکھنے میں یہ ایک آگ کے گولے کی مانند نظر آتا ہے۔ اس سے ہر وقت حرارت اور روشنی نکلتی رہتی ہے۔ تمام سیارے، جن میں ہماری زمین بھی شامل ہے، سورج کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ جو سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، آئیے ان کے نام جانیں۔ سورج کے گرد گھومنے والے سیارے: عطارد، مریخ، زمین، زہرہ، سورج۔ اب یہ آپ کو درمیان میں سورج دیا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ کو پوری تصویر میں دکھا رہی ہوں۔ درمیان میں سورج ہے اور یہ سارے جو سیارے ہیں یہ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سورج ہے۔ مشتری، زحل، یورینس، نیپچون۔ ویسے یہ پنچون لکھا ہوا لگ رہا ہے لیکن ہے اس کا نام نیپچون ہے۔ تو یہ دیکھیں، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں نا کہ شوشوں کا خیال رکھیں، کبھی کبھی کتابوں میں بھی نقطہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، یہ تھوڑا سا ادھر ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں، درمیان میں سورج دیا ہوا ہے اور اس کے آس پاس سارے سیارے دیے ہوئے ہیں اور ان کے اردو میں نام دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سورج کے گرد گھومتے ہیں سارے سیارے، اور جو ہمارا سیارہ ہے یہ زمین کہلاتا ہے اور یہ بھی سورج کے گرد گھومتا ہے۔ اور اس میں جیسا کہ آپ کو اس عبارت میں بتایا گیا کہ جو ہماری زمین بھی جو ہے وہ بھی سورج کے گرد گھومتی ہے، اور اسی وجہ سے ہماری جو دنیا میں دن اور رات، سال اور مہینے آتے جاتے ہیں اور جو موسم بدلتے ہیں وہ اسی لحاظ سے بدلتے ہیں کہ یہ سورج کے گرد گردش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے۔ صفحہ نمبر 22 پر، صفحہ نمبر 22 پر ہے فعل، فاعل اور مفعول۔ فعل کے بارے میں تو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے۔ فعل آپ کو یاد ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، بھاگنا، دوڑنا، کھیلنا، پڑھنا، گانا، نہانا، کھانا پینا، یہ سب جو ہیں یہ فعل ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کام کو فعل، کام کرنے والے کو فاعل اور جس کے ذریعے سے کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک ہی جملے میں یعنی تینوں چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول۔ جیسے آمنہ مٹر کے دانے نکال رہی ہے۔ فعل کیا ہے؟ نکالنا۔ فاعل کیا کون ہے؟ آمنہ۔ آمنہ نکال رہی ہے تو وہ فاعل ہے،
اور مفعول جس پر کام ہو رہا ہو، جس پہ جو بھی کام ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز پر ہو رہا ہوتا ہے نا. اب یہ مٹر کے دانے نکل رہے ہیں تو مٹر کے دانے کیا ہے؟ مفعول ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ کو تصویریں دی ہوئی ہیں کچھ، اس کو غور سے دیکھیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ ایک درزی ہے میرا خیال ہے، کپڑے سی رہا ہے. اور یہ موچی ہے، موچی کیا کر رہا ہے؟ جوتے بناتا ہے، جوتے سی رہا ہے. اور یہ جی کیا ہے؟ یہ تو کوئی مجھے مداری لگ رہا ہے، مداری جو بندر کے تماشے دکھانے والے آتے ہیں نا کبھی کبھی گلی میں، تو یہ وہ مداری ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اوپر دی گئی تصاویر کو دیکھ کر جملے لکھیے جن میں فاعل، فعل اور مفعول موجود ہوں. جیسے اب اس ٹائپ کے آپ نے جملے بنانے، جیسے آمنہ مٹر کے دانے نکال رہی ہے. ٹھیک ہے. اب لیکن آپ نے ان تصویروں کو دیکھ کے بنانے ہیں. اب اس میں کیا ہو سکتا ہے جی؟ درزی کپڑے سی رہا ہے، اس میں کون سا فعل ہے؟ سی رہا ہے. فاعل کون ہے؟ درزی. مفعول کون ہے؟ کپڑے، کپڑے سل رہے ہیں نا، تو وہ مفعول ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس پہ جملہ بنانا ہے موچی پہ. موچی کیا کر رہا ہے؟ موچی جوتے مرمت کر رہا ہے. اور اس میں کیا جی؟ فاعل کون ہے؟ فاعل ہے موچی. مفعول کون ہے؟ مفعول ہے جوتے. اور فعل کیا ہے جی؟ مرمت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے یہ جملے لکھنے ہیں اور پھر اگلی لائن میں بتانا بھی ہے کہ اس میں، جیسے کہ مثال کے طور پہ یہ ابا جان نے پھل خریدے. اب اس میں فعل ہے خریدے، فاعل ہے ابا جان اور مفعول پھل ہیں. اسی طرح آپ نے باقی تصویروں کے جملے بنانے. اب نے کیا کرنا ہے؟ اس کا جملہ کیا بنانا ہے؟ مداری تماشا بندر کا تماشا دکھا رہا ہے. اب اس میں کون ہے؟ فاعل کون ہے جی؟ فاعل ہے مداری. مفعول کون ہے؟ بندر. اور ہو کیا رہا ہے اس میں؟ تماشا دکھا رہا ہے یعنی کہ. ٹھیک ہے. آپ نے اب اس کے مطابق جملے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کچھ لائنز رہ جائیں تو آپ اپنے ذہن سے بھی کچھ اور جملے بھی لکھ سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ فعل، فاعل اور مفعول کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل کوئی بھی کام ہوتا ہے، کوئی بھی کام. فاعل جو کام ہوتا ہے، جو کر رہا ہوتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مفعول جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں. یہ تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. اور ان تینوں میں سے ایک بھی چیز نکال دو تو جملہ غیر واضح ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتا. تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھانا ہے کہ فعل کیا ہوتا ہے، فاعل کیا ہوتا ہے اور مفعول کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے امتحان میں آ سکتے ہیں. آپ کو مکس جملے دیے جا سکتے ہیں، آپ اس میں سے فعل، فاعل اور مفعول الگ کریں گے. اور اسی طرح آپ کو یہ دیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ فعل، فاعل اور مفعول کو کے مطابق جملے بنائیں. اسی طرح آپ کو تصویر دی جا سکتی ہے، کیونکہ کسی بھی طرح سے آپ کو یہ سوال بدل کے بھی دیا جا سکتا ہے. یہ جیسے یہاں پہ آپ کو جیسے یہ مشق اس طرح سے کروائی جا رہی ہے نا، یہ آپ کو بدل کے بھی دی جا سکتی ہے. تو آپ نے اس کو اس طرح سے ذہن نشین کرنا ہے کہ آپ کو کوئی بھی سوال دیا جائے، کسی بھی طرح کا دیا جائے، جیسے ہی فعل کا نام لیا جائے آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے کہ بھئی یہ تو کوئی کام ہی ہوگا جو فعل کہلائے گا. اور مفعول جی جو یہ تو وہی چیز ہوگی جس پہ کام ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے اکرم کرکٹ کھیلتا ہے تو اس میں کیا اسلم جو ہے وہ فاعل ہی ہوگا، اور اس کے اندر جو کھیل رہا ہے وہ فعل ہے، اور جو کس چیز کو کھیل رہا ہے، کرکٹ، تو یہ مفعول ہوگا. ٹھیک ہے. ہر جملے میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو بتایا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھانا ہے. آپ نے ان تصویروں کے علاوہ بھی آپ کو کہیں پہ کوئی تصویر نظر آتی ہے، آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر، تو آپ اس میں ذہن میں اس میں بھی مشق کر سکتے ہیں کہ ہر تصویر پہ آپ جملے بنائیں اور اس میں سے سوچیں کہ یہ فاعل ہوگا، یہ فعل ہوگا اور یہ مفعول ہوگا. اور ویسے بھی آپ جیسے بہن بھائیوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس میں سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے فعل، فاعل اور مفعول ہیں. تو اگر آپ یہ کرتے رہیں مشق تو آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے جب یہ کام کرنا ہے تو کتاب کے اوپر آپ نے تاریخ لکھنی ہے اور دن لکھنا ہے، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ کام اور یہ صفحہ آپ نے کس دن کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اچھی سی پیاری سی رائٹنگ میں کرنا ہے آپ نے کام، اور کوئی بات سمجھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔